بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العلی العظیم۔ ملک پاکستان کے اندر رمضان مبارک کی آمد ہے۔ اس وقت جب ہم ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے نیکیاں اور اچھائیوں کے لیے کوشش کرنے کی بجائے تمام طبقات ذخیرہ اندوزی کرنے، مہنگائی کرنے، دوسروں کو دھوکہ دینے اور کسی نہ کسی حوالے سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچا کے مالی منفعت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مالک کون و مکان نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلتی جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش کاوش نہیں کرتی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بہت سے معاملات میں بہت ہی آسانی سے ہم دوسروں کے گلے اور دوسروں کے سر پہ ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں کہ فلاں غلط کر رہا ہے، فلاں چیزیں ٹھیک نہیں دے رہا، فلاں مہنگائی کر رہا ہے، فلاں نقصان پہنچا رہا ہے، یا حکومت یہ سارے کام کر رہی ہے، یا فلاں کوئی ایک طاقتور بندہ یہ کام کر رہا ہے۔ لیکن جب ہم قریب سے جا کے دیکھیں اور گہرائی میں جا کے دیکھیں تو در حقیقت یہ ہم سب خود ہی ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کے ان کو مالی منفعت یا مال و منال زیادہ اکٹھا کرنے یا زیادہ اپنے مال کے اندر اضافہ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جب تک انفرادی طور پہ ہر فرد یہ بہتری کی کوشش نہ کرے اور خود اچھا بن کے اور اچھائی کی کوشش نہ کرے اور خود درست لوگوں کے ساتھ لین دین نہ کرے اور سچائی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات نہ کرے اور ایک جائز منافع کما کے لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات کرے تو یقینی طور پہ معاشرے کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ کسی نے آ کے کوئی آسمانوں پہ یا کسی اور خطۂ ارض سے کسی نے آ کے ہمارے حالات نہیں بدلنے، ہم نے خود ہی اپنے حالات بدلنے ہیں۔ اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو، اپنے قصبے کو، اپنے گاؤں کو، اپنے ملک کو اگر ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ ہم بہتری لے کے آ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ منافع خوری اختیار کرنے کی وجہ سے ہم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پیسے اور اس کے جنس کے پورے لینے کے بعد ان کو چیزیں ناقص دیتے ہیں، غلط دیتے ہیں، خراب دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے وہ چیزیں بیچ دیتے ہیں جس سے ان کو جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس طرح بچوں کے حوالے سے جو دودھ بیچے جاتے ہیں اور دودھ کے اندر باقی چیزیں ملا کے بیچی جاتی ہیں تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسانی جانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ بہترین وہ مسلمان ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اگر ہم نفع پہنچانے کی کوشش کرنے والے بن جائیں تو پھر یہ بہت ساری چیزیں خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس سے معاشرے کے اندر بہتری بھی آتی ہے اور لوگوں کو سکھ آرام بھی ملتا ہے۔ ملک پاکستان کے رہنے والوں کے بارے میں جو دنیا کا سروے ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ خیرات کرنے والے ہیں۔ یہ عمل تو بڑا اچھا ہے، ہمارے لیے بڑا بہت خوشی کا باعث ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ یہ کام تو بڑا اچھا ہے کہ وہ کوئی چند لوگ ایسا کرتے ہوں گے اور جو زیادہ لوگ خرابیاں کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو دوسرا درجہ ہے کرپشن کے اندر، رشوت کے اندر اور دوسرے کاموں کے اندر وہ بھی ہمارا بڑا نچلا درجہ آ جاتا ہے۔
حالانکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ نمازی بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں نے حج بھی کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے لین دین کے معاملات کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں جن کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ ماہ رمضان کے اندر ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور ان کے معاملات کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور ان کی مشکلوں کو آسان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح اپنے اندر بھی اطمینان نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول بھی راضی ہوتے ہیں۔ یہی ہے ایک بندہ مومن کی اصل زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات بھی اور امت کے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔